بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری 114 باب بیان کرتے ہیں کہ جو شخص غزوے میں شریک ہو جبکہ وہ ابھی اس نے شادی کی ہو، حدیث عہد بعرسہ، تو فرماتے ہیں کہ فیہ جابر عن النبی، کہا وہی واقعے کو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. باب من اختار الغزو بعد البناء، کہا کہ یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ اگر کوئی آدمی غزوے کو ترجیح دے بعد البناء، غزوے میں چلا جائے بعد البناء، شادی کرنے اور شب زفاف کے بعد. البنا کیا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ البنا کا مطلب یہاں پر بلڈنگ بنانا نہیں، البنا کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ شب زفاف. تو فرماتے فیہ ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس باب میں سیدنا راویۃ الاسلام و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ روایت ہے جو غزا نبی من الانبیاء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت امام بخاری نے آگے باب الخمس، کتاب الخمس آ رہی ہے. کتاب الخمس میں 3124 نمبر پر حمام ابن منبہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کو ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے کسی نبی نے غزوہ کیا اور پھر اس کے بعد لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ، کہ ہمارے ساتھ وہ شخص نہ آئے جو کسی عورت سے نکاح کر چکا ہو اور ولما یبنی بہا، اور اس نے اب تک کے اس کے ساتھ شب زفاف نہ گزاری ہو. تو اس حدیث کے اندر اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اب بہرحال کیا مطلب اس کا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو واقعات منقول ہے اس میں دونوں طرح کے واقعات ہیں. بعض مرتبہ حضرات صحابہ نے شب زفاف کے بعد غزوے میں شرکت کی اور بعض مرتبہ شب زفاف سے پہلے ہی شرکت کی. تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو مسئلہ اختیاری کہہ سکتے ہیں کہ اب جیسے حضرت حنظلۃ غسیل الملائکہ، تو حضرت حنظلۃ غسیل الملائکہ نے کیا کیا؟ بنا کیا، اور بنا کے بعد پھر کیا ہوئے؟ شریک ہوئے، اور اسی سے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ وہ ہوئے، باپ بھی شہید ہوئے اور بعد میں بیٹے بھی شہید ہوئے. تو اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ والی روایت ہے، اس میں کیا پتہ چلا کہ انہوں نے بنا نہیں کی اور بنا سے پہلے غزوے میں کیا ہو گئے؟ نکل گئے. تو حالات اور سچویشن پر ہے کہ مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت نہیں ہے. ان حالات کے مطابق اگر موقع ہو اور وقت ہو اور ایسا لگے کہ مسلمان میں میری شرکت، عدم شرکت کی صورت میں بھی مسلمان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا نہیں، تو افضل یہ ہے کہ بنا کر لے. اور اگر ایسا لگے کہ نہیں میری شرکت ضروری ہے، میرے شریک ہونے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تو اس صورت میں اگر وہ بغیر بنا کے بھی چلا جاوے تب بھی کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں بعض حضرات نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ بنا کر جائے، شب زفاف کے بعد شریک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدمی العشاء، کہ جب عشاء اور عشاء جمع ہو جاوے تو عشاء کو مقدم کرے اور عشاء کو مؤخر کرے. یہ ایک طرف کھانا تیار ہوا ہے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کہا بھیا کھانا کھا لے. کیوں؟ نہیں تو وہاں نماز میں بیٹھے بیٹھے بولے گا دال چاول بریانی، تو نماز میں دل نہیں لگے گا اور ادھر اٹکا رہے گا. اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو اپٹا کی جا تاکہ ادھر دل اٹکا رہے نہیں. اسی طریقے سے شب زفاف کے سلسلے میں بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی شب زفاف کر چلا جائے،
تاکہ اس کا دل پورے طور پر جہاد میں لگا رہے اور اس طرف اس کا دل متوجہ نہ ہو۔ بہرحال باب مبادرۃ الامام عند الفزع، یہ باب امام کے سب سے آگے بڑھنے کے بیان میں جب اور ادھر اٹکا رہے گا، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو اپٹا کی جا تاکہ ادھر دل اٹکا رہے نہیں۔ اسی طریقے سے شب زفاف کے سلسلے میں بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی شب زفاف کر چلا جائے تاکہ اس کا دل پورے طور پر جہاد میں لگا رہے اور اس طرف اس کا دل متوجہ نہ ہو۔ بہرحال باب مبادرۃ الامام عند الفزع، یہ باب امام کے سب سے آگے بڑھنے کے بیان میں جب کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آئے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا۔ یہ متعدد بار یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ سید القوم خادمہم، کہ جو امیر اور سردار بنے تو پیچھے نہیں رہنے کا، آگے رہنے کا، سب سے آگے، جہاں پر خطرہ ہو وہاں پر اور آگے رہنے کا، دوسروں کو آگے کر مروانا اور خود پیچھے رہنا، کہا کہ یہ اسلام نہیں سکھاتا نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے دنیا میں سب سے طویل عرصہ حکومت اسی لیے کی کہ عام طور پر مسلمانوں کے حکمران خود جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ خلافت عثمانیہ، ان کے جو خلفاء تھے، یہ ان کا خلیفہ خود سب سے پہلے آگے ہوتا تھا جہاد کے اندر میں، خلافت عثمانیہ، اس لیے کہ عثمان کی جو نصیحتیں ہیں بڑی عجیب و غریب ہے۔ الغزو الفکری اور خلافت العثمانیہ کی کتاب میں نے پڑھی تھی اس سے پہلے، تو اس میں لکھا تھا کہ خلافت عثمانیہ کی بنا کیسے ہوئی، اور پھر اس میں لکھا تھا کہ عثمان نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی اور ان کی اولاد نے زندگی بھر اس نصیحت پر کس طرح سے عمل کیا۔ تو انہوں نے یہی نصیحت کی تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جب بھی میدان میں نکلو تو سب سے پہلے تم ہونے چاہیے، اس کے بعد تمہارے پیچھے تمہاری رعایا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں قسطنطنیہ کو فتح کروایا، اس لیے کہ ان کا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ بندے کے اندر میں جوش اور جذبہ اور نیت اور خلوص نہ ہو، وہاں تک کہ اللہ رب العزت بھی اس سے ویسا کام لیتے نہیں۔ تو پہلے بندے کی طرف ویسے، اب باپ کا جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذریت میں محمد الفاتح کو کیا کیا، پیدا کیا، کہ جس نے ہمیشہ کے لیے خیر جیش و خیر امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا، اس کے کیا ہوئے، وہ مصداق ٹھہرے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جذبہ، آدمی کی نیت، یہ ساری چیزیں اچھی ہو تو اس کا اثر، اس کا فائدہ دنیا میں صرف اس کو نہیں ہوتا ہے، اس کی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نسل کو نہیں، نسلوں کو۔ اس لیے کہ عثمان کے بیٹے نہیں ہیں، عثمان کے بیٹے تو ارطغرل غازی، پھر اس کے بعد ان کے کئی بیٹوں کے بعد محمد الفاتح آتے ہیں، تو کئی نسلوں کے بعد 5ویں یا 6ٹھی پشت میں جانے کے بعد محمد الفاتح آتے ہیں۔ تو نیت کس کی خلوص والی تھی اور اچھی تھی؟ دادا کی، تکڑ دادا لکڑ دادا جو بھی بولو، اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ محمد الفاتح کو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کی کوشش اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ باب السرعة والركض في الفزع وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه أجمعين قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم۔ یہ بھی وہی ہے تھوڑی سی تغییر کے ساتھ۔ بہرحال اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی سواری کو تیز کرنے کے لیے کسی ضرورت کے موقع پر اس کو ایڑی سے مارا جا سکتا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو اس کو بھگانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سوار ایڑی سے اس کو مارتا ہے، اس کو رکض کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کا جواز ہے،
کہ بھئی اپنی سواری کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حادثے کی وجہ سے باہر نکلے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ تیزی کے ساتھ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسی آواز آئی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب الخروج فی الفزع وحدہ، اس باب میں بھی کوئی روایت مصنف نے بیان نہیں کی ہے اور صرف باب قائم کر دیا، اس لیے کہ اس طرح یہ وہی روایت یہاں پر بھی چلتی ہے، کیونکہ امام بخاری ایک ایک روایت سے کئی مسائل کو کیا کرتے ہیں، استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر سے محدثین نے 300 سے زیادہ مسائل کا استخراج کیا۔ ابھی چھوٹا سا جملہ ہے حضور کا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور کتنے مسائل کا استخراج کیا؟ زیادہ نہیں، صرف 300۔ باب الجعائل والحملان فی السبیل، یہ باب جعائل اور حملان کا اللہ کے راستے میں بھیجنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جعائل یہ جمع ہے جعیل کی، اور حملان یہ جمع ہے حمائل کی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ الجعائل جعیلۃ، اس کا واحد آتا ہے تا کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جنگ میں شریک نہ ہو اور جو شخص جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دے، اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دے۔ اور حملان کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس ہے، سواری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، مگر وہ اس پر خود جا کر جہاد کرنے کے بجائے کوئی مجاہد جا رہا ہے اسے دے دے، تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، آگے وہ بیان بھی کریں گے کہ ایسے لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا یا نہیں۔ بہرحال جمہور علماء نے اور احناف نے اسے مکروہ قرار دیا کہ جہاد یہ فرض کفایہ ہے، یا تو آپ خود شریک ہو، لیکن اس طریقے سے آپ جعیلہ کا کام کریں، کیونکہ جعیلہ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو کیا کہے کہ بھئی تو میرے طرف سے جہاد میں شریک ہو جا، میں تیرے کو اتنے پیسے دے دوں گا۔ تو ہمارے یہاں پر چونکہ مادیت نہیں سکھائی جاتی، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کہے کہ اب اگر کامیاب ہو گئے مسلمان اور جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے آدھا تیرا اور آدھا میرا، احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جو شریک ہوگا اس کا ہوگا پورا۔ اس طرح سے عبادت میں عبادت کو اس طرح سے کھلواڑ نہیں بنایا جا سکتا ہے، احناف کہتے ہیں۔ آگے میں کچھ روایتیں ہیں، ان روایتوں کے پیش نظر اگرچہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی وغیرہ نے اس کا جواز فراہم کیا ہے، لیکن احناف سختی کے ساتھ اس کے عدم جواز کے قائل۔ اسی طرح سے اگر سواری ہے اور سواری کسی کو دے دی تو کیا وہ جس نے سواری دی اس کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں، سہم ملے گا یا نہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا، سہم ملے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت میں اس طریقے سے پارٹنرشپ چلتی نہیں۔ آپ نے دے دیا، آپ کو ثواب مل جاوے، آخرت میں ایک الگ چیز، لیکن آپ دنیا میں اس میں پارٹنرشپ کرنا چاہو تو عبادتوں کا سودا ہماری شریعت نہیں کرتی۔ یہاں تو خالصۃ لوجہ اللہ سب چیزیں ہونی چاہیے، عبادتوں کے عوض میں اس طرح کی ڈیل ہماری شریعت اس کو جواز فراہم نہیں کرتی۔ وقال مجاہد قلت لابن عمر، اسی لیے جو لوگ ہمارے آگے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں مصنف آگے کے باب میں، پیسے لے کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں فوجی وغیرہ، تو ان کو مال غنیمت نہیں ملے گا،
اس لیے کہ وہ اجیر ہے. وہ کیا ہے؟ اجیر ہے. اجیر ہونے کی وجہ سے ان کو مال غنیمت ملے گا نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو مجاہد کہہ سکتے ہیں یا نہیں. تو بعض حضرات نے کہا ٹھیک ہے مجاہد تو کہا جا سکتا ہے، مگر استحقاق فی مال الغنیمہ نہیں ہے.